بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حدیث پاک حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک یہ ہے کہ باب الرحمت مئات جزء، رحمت کے 100 حصے اس کے بیان میں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جعل اللہ عز وجل الرحمت مئات جزء، اللہ عز وجل نے رحمت کے 100 حصے بنائے، 100 حصے کیے۔ فامسک عنده 99، تو 99 اپنے پاس رکھ لیے۔ فامسک عنده اپنے پاس روک لیے، کتنے حصے؟ 99، 99 حصے۔ وانزل فی الارض جزءا واحدا، اور اللہ نے زمین پر صرف ایک حصہ اتارا ہے، صرف ایک حصہ۔ فمن ذلک الجزء یتراحم الخلق، فرمایا کہ اسی ایک حصے سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ اور مثال کتنی خوبصورت دی، فرمایا حتی ترفع الفرس حافرها ام ولدها خشیۃ ان تصیبہ، کہ گھوڑی اپنے بچے سے پاؤں اٹھا لیتی ہے کہ اسے تکلیف نہ ہو، یعنی اب گھوڑی ہے، وہ اس کا پاؤں اگر اس کے بچے پر آ جاتا ہے تو وہ فوراً اٹھا لیتی ہے، اس خیال سے کہ میرے اس بچے کو تکلیف نہ ہو۔ انسان کو تو اللہ نے شعور دیا، ارادہ دیا، سمجھ دی، وہ محبت کرتا ہے، وہ نفرت کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جو محبت ہے، یہ جو رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اللہ نے دی۔ زمین پر اللہ نے صرف ایک جز اتارا ہے، اور 99 جز جو ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ انسان کی محبت کا، یعنی والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہ صرف ایک جز ہے۔ تو جو رب جس کے پاس 99% جس کے پاس رحمت موجود ہے، اس کی محبت اور رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بات ہے غور کرنے والی، کہ ہم والدین ہیں تو اولاد سے محبت کرتے ہیں، وہ اسی ایک جز میں سے ہی ہے، لیکن خدا کی محبت کا عالم کیا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، فرمایا کہ میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، ہر شے کو میری رحمت گھیرے ہوئے۔ اب ہے جی باب الوصاۃ بالجار، ہمسائے کے متعلق وصیت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے مسلسل ہمسائے کے متعلق تاکیدی حکم دیا، نصیحت کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے خیال گزرا کہ وہ اسے، یعنی ہمسائے کو ضرور وارث بنا دیں گے جبریل، یعنی اتنی وصیت اور اتنی نصیحت مجھے جبریل علیہ السلام نے کی کہ میں یہ خیال کرنے لگا کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالی آیات نہ اتارے کہ ہمسائے کو تم نے اپنی وراثت میں شامل کرنا ہے، یعنی وہ بھی ورثاء میں شامل کر دیے جائے ہمسائے۔ اتنی حضرت جبریل علیہ السلام نے نصیحت کی۔ اس میں بڑا سبق ہے، اسلامی تہذیب، اسلامی تعلیمات انسانی معاشروں کے لیے نعمت ہیں، رحمت ہیں۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو ابھی آج نہیں سمجھ آئے گی تو کل ضرور ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، انسان کا انسان سے ملنا، بیٹھنا، اور ایک دوسرے کا دکھ درد شیئر کرنا، ایک دوسرے سے باتیں کرنا۔ یہ اندازہ ابھی ہو رہا ہے ہم لوگوں کو، آہستہ آہستہ زیادہ ہوگا، کہ جب ہم موبائل لے کر 10 بندے کمرے میں بیٹھیں تو 10 دے 10 اپنے موبائل پر کھیل رہے ہیں اور بیزی ہیں، مصروف ہیں۔ بچوں کی بھی وہی نیچر ہے،
اور بچے تو چاہتے یہی ہیں کہ بس اب ہمیں کمروں میں بند کر دیا جائے، اور ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں، آپس میں بیٹھنے کا کوئی رجحان نہیں، کوئی توجہ نہیں، ان کی زیادہ دلچسپی، زیادہ ان کی ترجیح، پریفرنس یہی ہے کہ بس ہمیں گیمیں مل جائیں، موبائل ہو ہمارے پاس، اور دوسری اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس ہوں۔ یہ تو ابھی دیکھیے کہ اگلی نسل کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جس تہذیب کو ہم نقل کرنا چاہتے ہیں، کاپی کرنا چاہتے ہیں، وہ تو بالکل بے خدا اور انکار خدا پر قائم وہ تہذیب ہے کہ جو ایسا معاشرہ قائم کرتی ہے کہ جس میں کوئی بھی انسان کا انسان سے وہ محبت اور انسانیت کا تعلق نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں بے شک وہ بڑی ترقی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے حد ترقی ہے دنیا میں۔ واضح بات ہے کہ دنیا ان کے پیش نظر ہے، انہوں نے دنیا پر کام کرنا ہے، وہ جانتے ہیں کہ بس یہی ہے، اے جہاں میٹھا او جہاں کہیں ڈٹھا، گزر اوقات ہی اسی پر ہے۔ تو واضح بات ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کو بہتر سے بہترین طریقے سے گزارنے کے خواہش مند ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو اقدار اور ویلیوز ہیں اخلاقی جو ہمیں اسلام دیتا ہے، اور اسلامی تہذیب جس پر قائم ہوتی ہے، اس پر ہم لوگ کتنے قائم دائم ہیں۔ پہلے تو اسلام حکومت اور ریاست سے نکلا مذہب، پھر اس کے بعد معاشرت سے بھی نکل گیا، اب تو معاشرت میں بھی اسلام کہیں نہیں نظر۔ اب معاملہ صرف فرد کا رہ گیا ہے کہ میں اپنا خیال کر کے، اپنے آپ کو پابند کر کے میں اپنی اصلاح کروں، اپنا تزکیہ کروں۔ اب تو اسلام یہاں پر آ کر ٹھہر گیا ہے مذہب، کہ ہم اپنی جگہ پر توجہ کریں، معاشرت پہ پوری نظر ڈال کر دیکھ لیں کہ معاشرت کس ٹائپ کی اور کس ڈھب کی ہم لوگوں نے قائم کی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے۔ اب تو یہ ایک عام رواج ہے بڑے بڑے گھروں میں کہ لوگ عشاء کی نماز کیا پڑھیں گے، وہ تو رات 3 بجے 2 بجے 4 بجے سوتے ہیں، صبح نماز کا ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا، اٹھتے ہی 10 11 بجے 12 بجے 1 بجے۔ پاکستان میں تو بزنس ہی جا کر 2 3 بجے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو لائف سٹائل ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کتنا اسلامی تہذیب پر قائم ہیں۔ اسلامی تہذیب تو یہ ہے نا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، سوتے ہیں، تہجد آپ پڑھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں کہ صبح میں جلدی اٹھوں گا، میں نے نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کروں گا، کچھ سیر کروں گا، واک کروں گا، میں ناشتہ کروں گا، گھر والے بیٹھے ہوں گے، بیٹھ کر اکٹھے ناشتہ کریں گے، گپ شپ کریں گے۔ یہ ایک لائف سٹائل ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، اور غیر محسوسانہ طور پر نکلتی چلی جا رہی ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہے، اور ہم کس طرح کا مستقبل اور کس طرح کی نسل کو دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اس کا کتنا وبال ہمارے لیے قیامت کے دن ہوگا۔ ہم کبھی ان باتوں پر غور تو کریں، کبھی سوچے تو صحیح۔ دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنا سٹیٹس، اپنا لیول، اپنے بچوں کو دین سے دور کر دیا، اخلاق سے دور کر دیا، ان کو ایک پیسوں کی مشین بنا دیا کہ یہ کمائیں گے، لائیں گے، عہدوں کے مقابلے، تعلیمی شعبوں کے مقابلے انہی میں تو ہم نے لگا دیا، جسے قرآن نے کہا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں غافل کر دیا تکاثر نے۔ تکاثر یہی ہے، صرف دولت کا تکاثر نہیں ہوتا کہ کمپٹیشن یا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا صرف دولت میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو دنیاوی تعلیم ہے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور جو جانبدار ہماری اپروچ ہے، پارشل اپروچ، کہ ہم دین کو ساتھ لے کر نہیں چل سکے اپنی زندگیوں میں، اسلامی تہذیب کو اپنی زندگیوں میں غالب نہیں رکھ سکے، اس کے جو اثرات ہماری زندگیوں پر ظاہر ہو رہے ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ نفسیاتی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ تنہائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد بانٹنا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ملنا جلنا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے حال احوال سے واقفیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے یہ بات اس لیے دکھ دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پڑوسی کا حق، آج پڑوسی ہمسائے کے حال سے واقف نہیں ہوتا، جانتا ہی نہیں ہے کہ ساتھ والے گھر میں کیا بیت رہی ہے، کیا ہے، اور ہمیں کتنا ذمہ دار بنایا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اسلام زندہ ہوتا ہے، ہماری زندگیوں میں رہتا ہے اسلام۔
اب یہ حدیث ہے حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے. اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے پھر اسے چاہیے کہ اچھا بولے یا پھر خاموش رہے. اب یہ 3 باتیں یہاں پر بیان کی گئیں. پہلی بات ہے ہمسائے کے بارے میں، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ اسلامی تہذیب کی بات میں نے کی. دوسری بات ہے مہمان. مہمانوں کو بھی آج کل بوجھ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی مہمان آ گئے، جبکہ پہلے مہمان کو اللہ کی رحمت خیال کیا جاتا تھا کہ اگر ہم 4 چپاتیاں بنائیں گے تو 2 مہمان کھائے گا، 2 ہم کھا لیں گے. 2 بنائیں گے تو 1 مہمان کے آگے رکھ دیں گے. خوشی سے یہ طریقے اختیار کیے جاتے تھے. لوگ پسند کرتے تھے کہ ہم کسی کو اپنے ساتھ شامل کر لیں اپنے کھانے میں. اور انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے، ہم یہی پڑھتے آئے. ہمیں بچے جب تھے ہمیں بڑوں نے یہی بتایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، صحابہ کرام بڑے مہمان نواز تھے. انبیاء علیہ السلام کی ساری سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے. تنگ دل نہیں تھے، لوگوں کو بانٹ کر کھانے والے لوگ تھے. اور پھر یہ جو فرمایا کہ چاہیے کہ تو اچھا بولو یا پھر خاموش رہو، بس زیادہ بولنا کوئی خوبی کی بات نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پہلو پر میں کام کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ حضور علیہ السلام درس دیتے تھے اور صحابہ سے کیا فرماتے تھے کہ بھئی جب میں تمہاری توجہ دیکھتا ہوں کہ تم اب تیار ہو نصیحت سننے کے لیے تو پھر میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. میں ان ساری احادیث کو جمع کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی دعوت کا طریقہ کیا تھا، کس طرح نفسیاتی طریقے سے حضور لوگوں کو خطاب کرتے تھے، مخاطب کرتے تھے. صحابہ کرام بھی اس بات سے ہمیشہ ایوائڈ کرتے تھے کہ ہر وقت لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں. ایک خاص وقت مقرر خاص طریقے سے بات کی تاکہ بات دلوں میں اتر جائے. اب تو یہ ہے نا کہ بات کو دوسروں پر ٹھونسنے کی کوشش کی جاتی ہے. پہلے کنونس کیا جاتا ہے، پھر بات کو ان پر مسلط کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد پھر حدیث ہے اسی ہمسائے کے حقوق کے بارے میں، باب حق الجار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ذرا تھوڑی سی سخت ہے اور سمجھنے والی ہے کہ اس میں فرمایا کیا. حضرت مقداد بن الاسود سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام سے، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے زنا کی جو شناعت ہے، یعنی اس کی جو سنگینی ہے، اس کی جو خرابی ہے، اس کے بارے میں پوچھا. تو قالوا حرام، تو انہوں نے کہا کہ یہ حرام ہے. حرمہ اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا. فقال، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لأن یزنی الرجل بعشر نسوۃ، کہ کوئی آدمی اگر 10 عورتوں سے بھی یہ گناہ کرتا ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، تو اس کا گناہ اتنا نہیں ایسر علیہ من ان یزنی بامرأۃ جارہ، کہ اس کا اتنا گناہ نہیں 10 عورتوں کے ساتھ یہ بدکاری کرنے کا کہ جتنا اپنے ہمسائے کی کسی عورت سے بدکاری کرنا ہے. اسی طرح فرمایا وسألہم عن السرقۃ، پھر آپ نے صحابہ سے چوری کے بارے میں پوچھا. قالوا حرام، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ چوری حرام ہے. حرمہ اللہ عز وجل ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام کیا ہے. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن یسرق من عشرۃ اہل ابیات ایسر علیہ من ان یسرق من بیت جارہ. آپ نے فرمایا کوئی آدمی 10 گھروں سے چوری کرے
تو اس کا وبال ہمسائے کے کسی ایک گھر سے چوری کرنے سے کم ہے، یعنی اس کا گناہ زیادہ ہے۔ یہ ہے ہمسائے کی بات۔ یعنی وہ جو میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وقت، مقام اور انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک گناہ ہے نعوذ باللہ کہ انسان اپنے گھر میں کرتا ہے، ایک گناہ ہے کہ انسان معاذ اللہ مسجد میں کرتا ہے، ایک گناہ وہ ہے کہ جو پھر انسان حرم پاک میں کر رہا ہو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ شناعت بڑھ جاتی ہے نا، اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے گناہ کی۔ گناہ تو ایک ہی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ مقام کے لحاظ سے پھر اس کی سنگینی بڑھ گئی۔ اور اسی طرح وقت کی بات بھی ہے، کئی وقت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، جیسے شب قدر ہے، قرآن پاک نے بھی بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اب کوئی ایسے وقت میں بیٹھا ہوا گناہ کر رہا ہے کہ جس وقت اللہ کے نیک بندے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے حضور رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اس وقت ایسے بھی بدکار اور نافرمان لوگ ہوتے ہیں، فاسق، جو اس وقت بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ وقت کی بات ہو گئی نا۔ اسی طرح انسان کا معاملہ ہے کہ ایک انسان ہے کہ جو کسی کے ساتھ بدتمیزی گستاخی کرتا ہے، لیکن ایک انسان وہ ہے کہ جو اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہے بدتمیزی، باپ کے ساتھ کرتا ہے، اپنے استاد کے ساتھ کرتا ہے، اپنے دادا کے ساتھ کرتا ہے، نانا کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے شناعت بڑھ گئی، سنگینی بڑھ گئی گناہ کی۔ تو حالانکہ بے ادبی یا گالی دینا مثلا، تو کسی کو گالی دینا شاید اتنا بڑا گناہ نہ ہو کہ جتنی بڑا گناہ تب ہو جاتا ہے کہ جب انسان اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے استاد کو برا بھلا کہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو یہاں پر بیان کی گئی ہے، اور اس میں ہمسائے کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے بارے میں خبردار رہو اور اس کے حال احوال سے بھی باخبر رہو۔ اور بڑی سخت حدیثیں ہیں، حضور علیہ السلام نے ایسے شخص کو جہنم کی وعید سنائی اور جنت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے کہ جس کو اپنے ہمسائے کی پرواہ نہیں ہے۔ اب تو اللہ پاک محفوظ فرمائے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمسایوں کو ستا بھی رہے ہوتے ہیں، اور سب کچھ بھاگ بھاگ کے مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی بیچارے دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارا حال کیا ہے۔ تو یہ صورتحال لوگوں کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اب یہ حدیث ہے کہ باب یبدو بالجار، کہ پڑوسی سے ابتدا کرنا۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عمر سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ پڑوسی کے متعلق جبریل نے اتنی مجھے وصیت کی کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں یہ وارث نہ قرار دے دیا جائے، ہمسایہ۔ اب یہ حدیث ہے کہ ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے۔ عمر اور عمر یہ علیحدہ ہیں۔ انہو ذبحت لہو شاتن، کہ ان کے لیے ایک بکری ذبح کی گئی۔ فجعل یقول لغلامہ، تو وہ اپنے غلام سے کہنے لگے، اہدیت لجارنا الیہودی، کیا تو نے ہمارے یہودی ہمسائے کو کچھ بھیجا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی مدینہ میں یہودی موجود تھے اور ان کو وہاں پر وہ رہتے تھے، صحابہ مسلمان ان کا خیال بھی رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا خیال رکھا۔ وہ جو نکالا اور بھگایا مدینے سے، وہ فقط وہ لوگ تھے جو شر پسند تھے، فسادی قسم کے لوگ تھے۔ اب یہاں پر یہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کیا تو نے ہمارے یہودی ہمسائے کو کچھ گوشت بھیجا ہے؟ اہدیت لجارنا الیہودی، پھر کہا یعنی دوسری طرف، کیا تو نے یہودی پڑوسی کو کچھ ہدیہ بھیجا ہے؟ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یقول، یہ فرماتے ہوئے، پھر وہی حدیث یعنی یہاں پر تکرار کے ساتھ بیان کی گئی کہ جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے خیال گزرا کہ ان قریب اسے وارث بنا دیں گے۔
اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہی حدیث کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث لیورثہ۔ اب یہ باب ہے کہ باب یہدی الی اقربہم بابن، پڑوسیوں کو ہدیہ دینے میں قریبی دروازے والے کو ترجیح دینا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ ان لی جارین، کہ میرے دو پڑوسی ہیں، فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي، کہ میں کس پڑوسی کو ہدیہ دوں پہلے؟ آپ نے فرمایا إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا، جس کا دروازہ ان دونوں میں سے تمہارے زیادہ قریب ہے تو اس کو تم ہدیہ دو، اس کو پہنچاؤ۔ یہ پھر وہی الفاظ ہیں، تکرار ہے حدیث کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو بار بار تکرار ہے نا، تکرار سے مراد یہ کہ ریپیٹیشن حدیث کی ہوتی ہے، اس کے پھر طرق مختلف ہو جاتے ہیں، یعنی طرق سے مراد یہ کہ اس کے راوی پھر مختلف ہو جاتے ہیں۔ پچھلی گزشتہ حدیثوں میں راوی مختلف ہیں، اور یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو راوی روایت کرنے والے ہیں وہ مختلف ہیں، کہ یا رسول اللہ ان لی جارین، کہ بے شک میرے دو ہمسائے ہیں، فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي، کہ میں کس ہمسائے کو ترجیح دوں اور پہلے بھیجوں؟ قَالَ إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا، آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہو اسے پہلے بھیج دو۔ حضرت حسن بصری سے یہ روایت ہے کہ ان سے ہمسائے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں جانب اور 40 گھر بائیں جانب، یہ سب پڑوسی ہیں، سب پڑوسی، 40 گھر کا معاملہ۔ آخری حدیث بیان کر کے یہ 60 نمبر حدیث ہے، اس کے بعد پھر ہم آگے جو حدیثیں ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ باب من اغلق الباب علی الجار، جس نے پڑوسی سے بھلائی روک لی۔ حضرت ابن عمر سے یہ روایت ہے کہ لوگوں پر فرمایا کہ عطا علینا زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ یا دور بھی گزرا ہے، قال حین وما احد احق بدینار و درہمہ من اخی المسلم، کہ درہم و دینار کا سب سے زیادہ مستحق مسلمان بھائی کو سمجھا جاتا تھا۔ ثم الآن الدینار و درہم احب الی احدنا من اخی المسلم، اور پھر اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ درہم و دینار مسلمان بھائی سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں۔ پہلے مسلمان بھائی درہم و دینار سے زیادہ محبوب ہوتے تھے، اب درہم و دینار مسلمان بھائی سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کم من جار متعلق بجار یوم القیامہ یقول یا ربی ھذا اغلق بابہ دونی فمنع معروفہ، کہ قیامت کے روز اپنے پڑوسیوں سے چمٹے ہوئے ہوں گے لوگ۔ کتنے پڑوسی ایسے ہوں گے جو کہیں گے اے میرے رب، اس نے اپنا دروازہ مجھ پر بند کر لیا تھا اور مجھے اپنے حسن سلوک سے محروم رکھا تھا۔ یہ قیامت کے دن ہمسایہ پڑوسی، پتہ نہیں کتنے پڑوسی ایسے ہوں گے جو قیامت کے روز اپنے پڑوسیوں کو انہوں نے پکڑ رکھا ہوگا۔ چمٹنے سے مراد یہی ہے نا کہ جیسے جپھا مار لیتے ہیں، مطلب جانے نہیں دینا، کھڑے ہو جاؤ تو بھاگ نہ جاؤ کہیں پر، فرار نہ ہو جائے، تو اس طریقے سے پکڑ لیں گے پڑوسیوں کو، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ وہ شخص ہے کہ جو میرا ہمسایہ تھا اور اس نے مجھ پر اپنے دروازوں کو بند کر لیا تھا، اور فمانہ معروف ہو، اور میرے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور صحابہ کو جب یہ باتیں معلوم ہوتی تھیں تو پھر مسلمان درہم و دینار سے ان کے لیے زیادہ محبوب ہوتے تھے، لیکن جیسے جیسے یہ باتیں ہم بھولتے چلے گئے، اب درہم و دینار اپنے مسلمان بھائی سے ہمیں زیادہ محبوب ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 21 نمبر حدیث سے، اور وہ باب ہے باب لا یشبع دون جارہ، ہمسائے کو چھوڑ کر پیٹ بھر کر کھانے کا جو بیان ہے، نہ کھانے کا بیان، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کل اگلے ہفتے درس حدیث میں ہم بیان کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔